وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت 39 سے 41 تک آج کا سبق ہے. آج کا موضوع، کیا ہم نے مشرکانہ روش اپنا لی ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور. بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے، یقیناً وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں سے خوب واقف ہے. سامعین اکرام، سورہ فاطر آیت 39، لفظی ترجمہ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، وہی ہے جعلکم جس نے بنایا تمہیں خلیفہ فی الارض زمین میں. فمن کفرہ، پس جس نے انکار کیا، فعلیہ کفرہ، تو اس کا وبال اسی پر ہے. ولا یزید الظالمین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور زیادہ نہیں کرتا انکار کرنے والوں کا انکار رب کے نزدیک صرف ناراضگی. ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارہ، اور زیادہ نہیں کرتا انکار کرنے والوں کا انکار لیکن نقصان. سامعین کرام، گزشتہ سبق میں بھی ہم نے اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور بنیادی مضمون اس میں یہ ہے، بنیادی مضمون جو اس تمام آیت کا وہ ہے کہ انسان کو اس کی حیثیت بتائی جا رہی ہے، اس کا مقام، اس کی حیثیت اور اس کی ڈیوٹی اس آیت میں بتائی جا رہی ہے. خلائف فی الارض میں یہ تمام مضمون ہے. پھر اس کے انکار کا نتیجہ یا اس کا انجام یا اس کا وبال، انکار کا وبال جو ہے وہ کس پر پڑے گا یا اس کے نقصان کا سامنا کس کو کرنا پڑے گا. سامعین کرام، بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں ایک فائدے کے سودے کے لیے، نفع حاصل کرنے کے لیے، کامیابی کے لیے، عروج کے لیے، ترقی کے لیے. لیکن اگر دنیا میں آ کے ہم نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، اپنی منزل کو نہ پہچانا، اپنے رب کو نہ پہچانا، اپنے آپ کو نہ پہچانا، پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. مختصر اس میں بات یہ ہے، مقتا اور خسارہ. یہ بات جو ہے رب کی ناراضگی کا باعث ہے. انسان کا اپنی حقیقت کو پہچان کر اپنے مقصد سے پہچاننے سے انکار جو ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ رب اس سے ناراض ہوگا. بالکل سامعین اکرام، یہ سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، کوئی زیادہ اس میں تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں، رب ہمارا
اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے. رب حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو یعنی جس نے ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے زندگی کے اسباب پیدا کر دی، پھر ہماری ایک منزل طے کر دی، مقصد طے کر دیا، منزل طے کر دی، اور وہ مقصد اور منزل جو ہے اس کے کیا کہنے، رب کی ملاقات، رب کا دیدار اور رب کا قرب خدا بندی. یقیناً یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی یعنی جو بیان سے یعنی جس کی بڑائی اور اہمیت جو ہے وہ بیان سے باہر ہے. بہرحال سورہ فاتر ہے، آخری مضامین ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو یعنی ہمیں یہ مت سمجھیں کہ بس یہ مکے کے مشرکوں کے لیے تھی، آج ہمارے لیے نہیں ہے. آج ہم نے بھی تو انکار کیا بھائی. یہ ہم نے گزشتہ سبق میں اس کے بارے میں بات کی تھی کہ ہم نے بھی تو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننے سے انکار کر دیا ہے، اپنی ڈیوٹی کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہے، اپنے آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، اپنی منزل کو نہیں پہچانتے. یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں سامعین کرام. لیکن آج کا جو مضمون ہے فمن کفر فعلیہ کفرہ، اس کا وبال جو ہے یعنی 3 قسم کے اس آیت میں اگر آپ دیکھیں 3 قسم کے نتائج ہیں. سب سے پہلے فمن کفر فعلیہ کفر، جس نے انکار کر دیا. کس سے؟ اپنی منزل سے، اپنے مقصد حیات سے، اپنے آپ کو پہچاننے سے، اپنے مقصود کو پہچاننے سے. اس کا وبال کا سامنا اس کو خود یعنی اٹھانا پڑے گا، یہ خود نقصان میں پڑ جائے گا. والعصر ان الانسان لفی خسر. بہرحال ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، زیادہ نہیں کرتا انکار کرنے والوں کا انکار. دیکھیں میں نے آپ کو بنیادی طور پہ بتا دیا ہے کہ انکار یعنی دونوں چیزیں ہیں، انکار بھی ہے اور ناشکری بھی ہے. یہ یعنی ملی جلی یعنی وہ ہیں کیفیات ہیں. اگر آپ انکار کر دیں گے اپنی منزل کو پہچاننے سے، اپنے مقصود کو پہچاننے سے، تو اس کا پھر آپ ناشکری کے مرتکب ہوں گے. یہ ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر رہا ہوں سامعین کرام، ذرا غور سے سنیں کہ اگر ہم نے اپنے اللہ کو اپنی منزل بنانے سے انکار کر دیا تو پھر ہم ناشکرے بن جائیں گے. ظاہر ہے پھر تو ہر چیز کو ہم یعنی ناشکری کے انداز میں لیں گے اور اس کی قدر نہیں کریں گے. وقت کو ضائع کریں گے، اپنی جسمانی قوتوں کو ضائع کریں گے، اپنے مال و دولت سے محبت کرنے لگیں گے، دنیا سے. یہ ساری چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ اس سے ان کو یہ حیثیت دی جائے. تو پھر اس کا جو ناشکری، اگر آپ نے ایک چیز یعنی نعمت کو ضائع کر دیا تو اس کا وبال، تو پھر مثال کے طور پہ ایک آدمی جان برلب بھوکا ہے اور اتنا زیادہ بھوکا ہے کہ اب خوراک اگر اسے نہ ملے تو وہ مر جائے گا. اب کھانے کی بڑی ٹرے آتی ہے، قسم انواع و اقسام کے یعنی کھانے ہیں، اس میں میوے ہیں، اور وہ جناب لات مار دیتا ہے. کبھی دیکھا ہے یا سنا ہے آپ نے ایسے؟ لیکن بات یہ ہے کہ ہم ایسے ہی کر رہے ہیں، یعنی ہم اس ناشکری کے مرتکب ہو رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جواب دو، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں دعوت دے، اس میں تمہاری زندگی ہے. لما یحییکم. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کا حکم ماننے سے انکار کر دیں، اللہ کو اپنی منزل بنانے سے انکار کر دیں، اپنے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں، یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں سامنے کرام، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ دیکھیں، آج ہمارا قومی بیانیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں جاننا، ہم نے اپنے مقصد حیات کو نہیں پہچاننا، ہم نے وہ راستہ نہیں اپنانا جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. یہ بہت بری بات ہے سامعین کرام، بہت ناشکری کی بات ہے. لیکن بات میں جس آیت کی کر رہا تھا وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک بات کو یعنی اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کو جواب دیں گے، استجیبو، قبول کر لیں گے وہ بات، تو اس میں تمہاری زندگی ہے.
اور اگر آپ قبول نہیں کریں گے پھر آپ مر جائیں گے۔ روح یعنی انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، روح تو مردہ نہیں ہوتی، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، عقل الٹی ہو جاتی ہے، عقل پر تالے لگ جاتے ہیں، دل پہ تالے لگ جاتے ہیں اور دل پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں سامنے کا۔ اگر ایسا ہم کریں گے کہ اپنے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں، اپنے آقا و مالک اور مقصود و محبوب کو ماننے سے انکار کر دیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بنیادی طور پہ یہ بات خوب اچھے طریقے سے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ مر جائیں گے۔ کیا؟ مر جائیں گے، یعنی یقینی موت۔ میں آپ کو یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، آپ ذرا سنیں، یقینی موت ہے۔ پھر تو جب یہ ضمیر کے مردے، جب انسان جب ضمیر کا مردہ بن جاتا ہے تو پھر ضلال بعید کے الفاظ آتے ہیں قرآن میں، اس کے بہت دور کی گمراہی، کلا بران علی قلوبہم۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو آپ نے اچھی طرح نوٹ کرنا ہے۔ تو اس میں دیکھیں، انسان کی حیات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے میں ہے۔ اگر ہم وہ بات نہیں مانیں گے تو پھر یہ ہے کہ اپنے مقصد حیات سے انکار کر دیں گے، تو پھر اس کا وبال فمن کفر فعلیہ کفر، جس نے انکار کر دیا، انکار کہ میں نے اپنے مقصد حیات سے انکار کر دیا یا اپنی منزل کو مقصد حیات بنانے سے انکار کر دیا، تو اس کے نتائج جو ہے ہمیں خود بھگتنا پڑیں گے۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا۔ دوسری جو بڑی اندوہناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس انکار سے رب ناراض ہو جائے گا، ناراضگی رب کی ثابت ہو جائے گی۔ ولا یعنی دیکھیں، جب آپ کا منعم جو ہے، جب خالق اور مالک اور آقا آپ کا ناراض ہو جائے آپ سے، کتنی بڑی دکھ کی بات ہے۔ یہ بدبختی کے الفاظ میں اس لیے نہیں استعمال کرتا کہ ہدایت جو ہے وہ قسمت میں نہیں ہے، یہ ہر انسان اپنی دنیا خود بناتا ہے، اور اپنے یعنی یہ لکھی نہیں گئی ہے سامعین کرام۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ آپ کی اگرچہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، علم اس کی ایک جدا چیز ہے، لیکن فیصلہ اس کا الگ ہے۔ فیصلہ اس کا یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے، ہدایت آئے گی اپنی مرضی سے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جی چاہے جس کا قبول کر لے، جی چاہے جس کا انکار کر دے۔ تو یہ بات ہے، یہ رب کی ناراضگی جو ہے یہ ایک بہت اندوہناک چیز ہے، دکھ دینے والی چیز ہے۔ رب ناراض ہو جائے آپ سے، یا آپ رب کو ناراضگی کرنے والے کام کرنے لگیں، یا آپ ایسی زندگی گزارنے لگیں جس سے رب ناراض ہو۔ ہم عام طور پہ سامعین کرام یقینی طور پہ جو مقصد یعنی جن باطل مقاصد کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا رب ہم سے خوش نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں آپ۔ جو بھی بے مقصد زندگی گزارتا ہے سامعین کرام، اللہ کا خلیفہ جو بننے کی جو شرائط ہیں اگر وہ ہم پوری نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہم اگر اطاعت نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب ہم سے ناراض ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، باقی تو ہے آپ کی ہر ایک کی اپنی مرضی ہے۔ ولا یزید الکافرین، یہ بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ رب ناراض ہو جائے گا، وبال اس کا یعنی اس کے اوپر ہوگا، اور پھر نقصان جو ہے ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارہ، زیادہ نہیں کرتا انکار کر۔ یہ کافر کا لفظ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کے ہمارے ذہن میں ایک خناس بیٹھا ہوا ہے کہ ہم تو کافر نہیں ہیں۔ بھئی کفر اور انکار کیا چیز ہے؟ عملاً انکار یا قولاً انکار، اس کے نتائج تو ایک سے ہیں۔ ہم نے عملاً انکار کر دیا ہے اپنی منزل کو مقصد حیات بنانے سے۔ ہماری منزل ہے اللہ، ہم نے یعنی عملاً انکار کر دیا ہے۔
تو اس کا نقصان ہوگا سامعین کرام۔ دیکھیں ایک منزل کو آپ منزل ہی نہیں بناتے تو آپ پہنچیں گے کیسے وہاں؟ یہ یعنی سادی سی بات ہے، ایک بچہ بھی جانتا ہے۔ ایک کھلونا پڑا ہوا ہے، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، بچے کھلونوں کے شوقین ہوتے ہیں، یعنی کمرے کے ایک کونے میں کھلونا پڑا ہوا ہے اور آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں، وہ ابھی سال کا ہے یا اس کا ہے، بس وہ کھلونے کو لے کے دوڑے گا، کھلونے کو لینے کے لیے دوڑے گا، ایک گیند ہے یا کوئی بھی کھلونا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ کھلونا وہاں نہیں، وہاں ہے دوسرے کونے پہ، تو آپ ایسا سوچ سکتے ہیں؟ دیکھیں اللہ ہماری منزل ہے، ہمیں منزل تک دوڑ لگانی ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف دوڑو۔ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جلدی کرو رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف۔ تو ہم تو جلدی مچا رہے ہیں، ہم نے باطل کو مقصود بنا لیا ہے، ختم ہونے والی چیز سے ہم نے توقعات لگا لی ہیں یا اس کو کامیابی یا ناکامی کا معیار قرار دے دیا ہے۔ آپ دیکھیں نا یہ سارا معاشرہ ایسا ہی ہے۔ ابھی میں 2018 کی ریکارڈنگ ہے جنوری کی، اب الیکشن اسی سال ہونے والے ہیں اور اب دیکھیں کتنے جو ہے لوگ جو ہیں امیدوار قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار میدان میں آ جائیں گے، اور انہوں نے سال پہلے ہی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ہمارے علاقے میں جو لوگ تیاری یعنی جنہوں نے وہ بل بورڈز وغیرہ لگا دیے ہیں اور یہ اور وہ اپنی شکلیں اور تصویریں کھنچوا کے اس پہ چسمان کر دی ہیں کہ میں ہوں بھئی پی کے 2900 پی کے 30 فلانا فلانا۔ یہ تو ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ ہماری منزل تو اللہ ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تمہاری انتہا تو تمہارا رب ہے۔ تو بہرحال اس پہ ضرور سوچیں، ان آیات پہ سامعین کرام۔ آگے چلتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، لفظی ترجمہ قل آیت نمبر 40، قُلْ أَرَأَيْتُمْ، آپ ان سے کہیے کہ بھئی تم مجھے بتاؤ، شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ شریک جو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے بتاؤ کیا انہوں نے پیدا کیا زمین سے۔ اللہ یعنی زمین سے انہوں نے کیا پیدا کیا؟ ام لکم شرکن فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کا کوئی ساجہ ہے، کوئی شرک، کوئی برابری ہے؟ ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے، فہم علی بینۃ من رب منہ، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی سند پہ ہوں، یعنی وہ دلیل ہو اس کے ذریعے۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ ظالم ایک دوسرے سے وعدے نہیں کرتے سوائے دھوکے کے۔ سامعین کرام، ترجمہ آپ نے سن لیا، اس میں مضمون یہ ہے کہ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، برا بتاؤ تمہارے وہ شریک جن لوگوں کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے زمین میں؟ کوئی چیز پیدا کی ہے؟ کسی چیز کے خالق ہیں؟ یا آسمان میں ان کا کوئی سانجہ ہے، کوئی حصہ ہے؟ یا ام آتیناہم کتابا فہو علی بینۃ، یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے تو وہ اس کی سند ہے۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم الا غرورا، بلکہ ظالم لوگ جو ہیں، یعد الظالمون بعضهم الا غرورا، ایک دوسرے سے وعدے نہیں کرتے ظالم ایک دوسرے سے، لیکن وہ دھوکہ ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، تھوڑا سا غور و فکر ہر آیت پہ، اللہ کے کلام پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ شرک کا بودا پن ظاہر کر رہا ہے، اور کہ اگر تم اے لوگو تم جن چیزوں کو پکارتے ہو یا جن چیزوں سے تم نے توقعات لگا رکھی ہیں، دیکھیں یہ جب شرک کا لفظ آتا ہے نا،
تو ہم جو ہے اپنے آپ کو اس سے مبرہ و ماورا سمجھتے ہیں. یہ ایک بہت ایسی بات ہے کہ نامناسب بات ہے. دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ کافرانہ روش ہوتی ہے، مشرکانہ روش ہوتی ہے، منافقانہ روش ہوتی ہے اور مومنانہ روش بھی ہوتی ہے. تو چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے ہم مشرکانہ روش کے شکار ہو گئے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ سے ہم نے امیدیں باندھ رکھی ہیں، غیر اللہ سے ہم نے توقعات باندھ رکھی ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یعنی غلط جگہ سے ہم نے امید قائم رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں مانگ رہا ہے، یعنی شرک کی دلیل مانگ رہا ہے کہ بھئی انہوں نے کوئی چیز تم نے جن چیزوں سے توقعات وابستہ کر لی ہیں، بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ یا اس کا آسمان میں کوئی ساجہ ہے، کوئی حصہ ہے، کوئی ایک کرہ جو ہے. دیکھیں اربوں ستارے ہیں، سیارے ہیں اور ستارے ہیں. ایک ستارہ کوئی کسی شریک کا ایک ستارہ ہے، چلیں یہ کروڑوں اربوں چھوڑ دیں، کوئی بھی نہیں ہے. زمین میں کسی چیز کے یہ خالق ہیں. ماذا خلقوا من الارض، آسمان میں کوئی بھائی ایک چاند، چلو ایک چاند اس کا ہے. ام آتیناہم کتابا فہو علی بینۃ، یا تمہارے پاس آسمان سے رب کی طرف سے کوئی دلیل ہے اس پہ؟ یہ بات بھی تو ہے نا سامنے کرم. ہمارے پاس تو ہمارے توحید کے دلائل ہیں، عقلی دلائل بھی ہیں، نقلی دلائل بھی ہیں، لیکن مشرکوں کے پاس اپنے شرک کے ثبوت میں کیا دلائل ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ظالم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں لیکن وہ دھوکہ ہوتا ہے. یعنی دیکھیں وعدہ ایک عملاً ہوتا ہے، ایک قولاً ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ قولاً وعدے تو ایسے نہیں ہوتے، لیکن عملاً وعدہ. اب پیسے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں بہت سے پیسوں کو جمع کر لیں گے یہ میرے کام آئیں گے، بیماری دور کر دیں گے، اور یہ نامناسب حالات جو ہم نہیں چاہتے وہ ہٹا دیں گے. تو پیسے سے تو وہ نہیں ہٹ سکتے. اس کی اگر آپ تفصیل دیکھیں، ہر چیز کا علاج پیسہ تو نہیں ہے، اور کسی چیز کا علاج بھی پیسہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی چیز کی میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ھو وان یردک بخیر فہو علی کل شیء قدیر. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کوئی تمہیں اس نقصان سے بچا نہیں سکتا، اور اگر کوئی خیر پہنچانا چاہے تو ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. تو یہ ذرا سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے سامعین کرام، کہ بات یہ ہے ہم نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے. ہم بے وقوف بن چکے ہیں. ان دنیاوی جھوٹے خداؤں کے ہاتھوں ہم بے وقوف بن چکے ہیں. یہ ہمیں تسلی دیتے ہیں. یہ غرورہ پہ بات کر رہا ہوں. یعد الظالمون بعضهم الا غرورا، بھئی کرو. اور یہ الفاظ مختلف الفاظ ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. ایک دوسرے سے بھئی کرو، دیکھا جائے گا اور دیکھا جائے گا اور دیکھا جائے گا، مختلف قسم کے وعدے ہیں. تو بہرحال ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کو ہم نے گرنے سے بچایا ہوا ہے کہ وہ ٹل جائیں، گر جائیں، ٹل جائیں. وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر وہ اپنے راستے سے ہٹ جائیں، ان امسکہما، تو کوئی ان کو تھام نہیں سکتا، من احد من بعد، کوئی بھی اس کے بعد. انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حلم اللہ والا ہے اور بخشنے والا ہے. سامعین کرام دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ جو بھی وسیع اور عریض کائنات ہمارے سامنے ہے، ہر چیز جو ہے ایک حساب سے ہے. ہر چیز کا ایک حساب اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے. کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے دائرہ کار میں تیر رہا ہے. اور یہ اجرام فلکی جو ہے، زمین اور آسمان اپنے ایک مدار میں گھوم رہے ہیں. اور ان کو کس نے تھام رکھا ہے؟ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے تھام رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک قانون مقرر کر دیا ہے، وہ اس سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتے. یہ حقیقی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اپنے راستے سے بھٹک جائیں،
وَإِن زَالَتَا، اگر ٹل جائیں یعنی اپنے راستے سے ہٹ جائیں تو کون اس کو تھام لے گا؟ ان امسکہما من احد، یہ دیکھیں موٹی سی عقلی دلیل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ یہ آسمان اور ستارے اپنے ایک مدار میں گھوم رہے ہیں، اگر یہ اپنے راستے سے ہٹ جائیں تو اس کو کون تھام سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا؟ اور انہو کان علیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ حلیما غفورا، اللہ تعالیٰ حلم والا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اے مخلوق، تم اگر اس کے راستے سے ہٹ گئے ہو اور تم نے ناشکری کا ایک وتیرہ اختیار کر لیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ وہ بڑا حلم والا ہے، حلیم ہے، بردبار ہے، مہلت دیتا ہے۔ غفور، اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تمہارے گناہوں کی بخشش کر دے گا، وہ تمہیں بخش دے گا۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ۔ میرے خیال سے ترجمہ سنا دیں، ٹائم اتنا نہیں ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، مقرر کیا ہے۔ فمن کفر فعلیہ کفرہ، جس نے انکار کیا تو اس پہ انکار کا انجام خود ہی ہوگا، انکار کا وبال اس پر خود پڑے گا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور زیادہ نہیں کرتا انکار کرنے والوں کا انکار رب کے نزدیک لیکن ناراضگی۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور زیادہ نہیں ہوتا انکار کرنے والوں کے انکار سے لیکن ان کا اپنا نقصان۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، آپ ان سے کہیے کہ بھئی بتاؤ مجھے تمہارے وہ شریک جو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، بتاؤ مجھے، دکھاؤ کیا انہوں نے پیدا کیا ہے زمین میں۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا آسمان میں کوئی سانجا ہے، کوئی چیز ان کے کسی چیز کے مالک ہیں، کسی کرے کے مالک ہیں۔ ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے۔ فہم علی بینۃ منہ، تو اس کتاب میں لکھا ہوا ان کے لیے دلیل ہے۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم الا غرورا، بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ ظالم جو ہے ایک دوسرے سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے آسمانوں اور زمین کو کہ وہ ٹل جائیں، یعنی ٹلنے سے تھاما ہوا ہے۔ ولا ان زالتا، اگر وہ ٹل جائیں، ان امسکہما، کوئی روک نہیں سکتا ان کو، من احد من بعدہ، ان میں سے کوئی بھی اللہ کے بعد۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بردبار ہے، بخشنے والا ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا۔
It is He who made you successors on earth. Whoever disbelieves, his disbelief will recoil upon him. The disbelief of the disbelievers adds only to their Lord's disfavor of them. The disbelief of the disbelievers adds only to their perdition. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. Say, have you considered those partners of yours that you worship instead of God? Show me what they have created on earth. Or do they have any share in the heavens? Or have we given them a book whose clear teachings they follow? In fact, the wrongdoers promise one another nothing but delusions. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. God holds the heavens and the earth lest they fall apart, and were they to fall apart, there is none to hold them together except He. He is most clement, most forgiving. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.